نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اس خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ہم سب سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اتار دے۔ اللہ تعالیٰ جو علم حاصل کریں ہمیں اس پہ تدبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس کا انشاءاللہ 5واں حصہ یا 5واں پارٹ کریں گے۔ کچھ نئے قصے دیکھیں گے، کچھ نئی باتیں ان کے بارے میں سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو عمل میں لائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے نا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات رکھیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی نا۔ اس وقت کچھ عورتیں انصار کی حضرت عمر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کر رہی تھیں۔ اچھا، جب سیدنا عمر آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو وہ پیچھے دوڑ کر پیچھے چلی گئیں، پردے کے پیچھے نا۔ تو سیدنا عمر داخل ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی، دیکھیں ان کی محبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اس تبسم کا سبب کیا ہے؟ یعنی ان کو اتنا اچھا لگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دعا مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے نا کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو یا کسی کو مسکراتے دیکھیں تو دعا مانگیں ان کے لیے کہ اللہ تم کو ہمیشہ ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، خوشیوں کے ساتھ رکھے، عبادت کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ رکھے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کیوں آپ اس جو مسکرا رہے تھے اس کا ریزن کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے ان عورتوں پہ بڑا تعجب ہوا جو میرے پاس بیٹھی تھیں تو زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ سے وحی آتی ہے، اور آپ جیسے خاتم النبیین ہیں تو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پھر آپ نے ان عورتوں کو فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو دیکھیں عورتوں نے بھی جیسے بریو تھی کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل سچ بولا۔ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت گفتگو کرنے والے ہیں۔ یعنی سخت گفتگو کرنے والے کا مطلب ہے کہ آپ کا سخت مزاج ہے، آپ فوراً ناراض ہو جائیں گے اور آپ ہمیں شاید کچھ ڈانٹ دیں یا کچھ کر دینا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مسکراتے رہتے تھے، نرم دل تھے، تو اس لیے وہ جو ہے حضرت عمر سے ڈر کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا نا اس وقت، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس راستے سے بھی تجھے شیطان ملتا ہے وہ تجھ سے ڈر کے اپنا راستہ بدل لے لیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس حدیث پہ بات کی تھی کہ ایسی کیا خصوصیات تھی نا حضرت عمر میں کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں ان کی رات بازی، ان کا انصاف، ان کا اللہ کے دین کے لیے بیتاب ہونا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شیطان کو بھی ڈرا کے رکھتی نا۔ شیطان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو میرا کچھ اثر چلے گا نہیں، اب تو میں یہاں پہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتا، چلو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں جہاں پہ میرا کچھ گزارا ہو جائے۔ ایک اور بار ہے جو ہے کتاب الزہد کی ایک کتاب ہے، اس میں ابی عاصم کے بارے میں ہے نا، انہوں نے بیان کی کہ امام سفیان سے روایت ہے کہ سیدنا علی نے یعنی حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا، اگر تم عمر جیسا بننا چاہتے ہو تو اپنے جوتوں کی خود سلائی کرو، کپڑوں کو لپیٹو، یعنی کہ بہت بڑے بڑے کپڑے نہیں پہنو نا۔ اس زمانے میں ایک فخر کا نشان تھا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ کپڑا ہے، کہ تو لوگ کپڑوں کو ایک تو نیچے لٹکاتے تھے اور پیچھے بھی لٹکاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے آج کل جو پیچھے جو ایک ٹریل چلتی ہے، ٹیل جو عورتیں آج کل جو شادیوں میں جو بچیاں پہن رہی ہیں، تو وہ اسی طرح رگڑ رگڑ کے آتی ہے نا، تو وہ اس زمانے میں شان کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ یا فیری ٹیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایک فیری کا کپڑا یوں لٹک رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز حضرت عمر کو پسند نہیں تھی نا۔ حضرت عمر کپڑوں کو لپیٹ کے چلتے تھے کہ گندے نہ ہونا۔ یا ہم نے ایک لاسٹ ٹائم بھی ایک پڑھا تھا کہ حضرت عمر نے جب بالکل ان کو خنجر لگ چکا تھا تو ایک بچے کو دیکھا وہ کپڑا لٹکا کے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کپڑے کو اٹھاؤ کیونکہ اس سے پاکیزگی ہے اور کپڑا صاف رہتا ہے، اور اپنے بالوں کو کاٹو نا کیونکہ وہ بھی پاکیزگی ہے۔ تو حضرت امام سفیان نے کہا کہ حضرت علی کہتے تھے، اگر تم عمر جیسا بننا چاہتے ہو تو اپنے جوتوں کی خود سلائی کرو، یعنی اپنا ہر کام خود کرو نا۔
اپنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے، دوسروں کے محتاج نہیں ہو کہ کوئی ہمیں پانی پلا دے، کوئی ہمیں کھانا کھلا کے لا دے، کوئی ہمیں کھانا پکا دے، کچھ ہر چیز خود سے کرنا شروع کرو. کپڑوں کو لپیٹو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ جی، کیونکہ ہم جب بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے تو ہم سست ہو جاتے ہیں، ہماری عبادتوں میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے بس ہم بستر پہ لیٹ جائیں اور قیلولہ کر لیں جو بھی. تو پیٹ بھر کا کھانا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور جو ہے بہت زیادہ سونا وہ بھی اسکالرز نے منع کیا ہے کہ وہ بھی اچھا نہیں ہے صحت کے لیے. بہت زیادہ جو ہے کھانا وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور بہت زیادہ غصہ کرنا وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میانہ روی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے. ایک اور جو ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ایک مجلس میرے نزدیک سال بھر عمل کرنے سے زیادہ قابل اعتماد ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ آپ اس میں سیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایک سال سے زیادہ بھی کوئی عمل کریں، آپ سارے ایک سال میں پوری عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن سیدنا عمر کے ساتھ ایک مجلس میں آپ اتنا سیکھ لیں گے، اتنی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا دین بہترین ہو جائے گا. ایک دن سیدنا عمرو بن عاص قافلے سے آگے جا رہے تھے اور اپنے آپ سے کچھ باتیں کر رہے تھے. پھر اچانک کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابن الحنتمہ کو جزائے خیر دے. کون تھے ان کے؟ ابن الحنتمہ جو حضرت عمر تھے نا، ان کی امی کا نام تھا. وہ بھی کیا عظیم انسان تھے، یعنی سیدنا عمر بن خطاب. ایک مرتبہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ افضل تھے، ان کو کون دھوکہ دے سکتا تھا نا. یعنی کہ اتنے عظیم تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی ان کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے. وہ سب سے زیادہ عقلمند تھے، کون ان کو دھوکہ دے سکتا تھا. یعنی وہ اتنے باعث تھے کہ کوئی ان کو جیسے غلط بات نہیں بول سکتا تھا، دھوکہ اور چیٹ نہیں کر سکتا تھا. تو انشاءاللہ پھر ایک اور جو ہے ہم آج کریں گے حضرت عمر کا زہد اور تقوی نا، کہ حضرت عمر کا تقوی کتنا اچھا تھا. زہد کہتے ہیں یعنی کہ دنیا سے بیزاری نا، زہد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، زہد اور تقوی، اور اسی سے ورڈ زاہد نکلا ہے کہ جو خالی عبادت کرتے رہتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا غالب کا، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو. تو یہ تو خیر ایک شعر تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق کے جو تقوی تھا وہ اتنا جیسے اس لیول کا تھا کہ ایک مرتبہ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق نا کسی اپنے کام میں مصروف تھے. ایک آدمی اور کہنے لگا امیر المومنین میرے ساتھ چلیے، میری مدد کیجیے، ایک آدمی نے مجھ پہ زیادتی کی ہے. اچھا حضرت عمر اس وقت جو ہے نا بہت ہی کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے تھے اپنے سلطنت کا نا. تو آپ نے اس کو تھوڑا سا جیسے نا سرزش کی نا، یعنی کہ تھوڑا سا کہا کہ جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا، انہوں نے ایک وقت نکالا تھا کہ اس وقت آ کے کوئی جس کو بھی مسئلہ ہو اس وقت آ کے ملا کرو. تو جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا اس وقت تم نہیں آتے، اور جب میں اس وقت اتنا ضروری کام کر رہا ہوں تو تم آ جاتے ہو. تو وہ آدمی پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا نا تھوڑا سا نادم ہو کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی، اور ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. تو انہوں نے فوراً ہی کہا نا کہ اس آدمی کو واپس لایا جائے. تو لوگ گئے اس کو لے کر آئے. تو جب وہ آدمی واپس آیا تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ اپنا جو کوڑا یا درہ تھا اس کی طرف پھینکا، کہا میں نے تمہارے لیے اس وقت تمہاری پریشانی جب تم آئے اور میں نے پورا نہیں کیا اور تم پہ زیادتی کی، تم مجھے اس کا بدلہ لے لو. وہ آدمی بولا امیر المومنین میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور سیدنا عمر نے کیا کہا، نہیں اس طرح نہ کہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور ثواب کی امیدوار ہو جاؤ، یا مجھ سے قصاص لے لو. تو وہ آدمی سمجھ گیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. یعنی کہ فوراً ایک امیر المومنین کو خیال ہے کہ ایک آدمی آیا، میں نے اس کو تھوڑا سا بول دیا، اور پھر ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا نا. یہ ان کا تقوی تھا. اور جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو زندگی کا معیار تھا نا، جیسے ہم کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے بہت اچھے بزنس مین تھے، قبول اسلام سے پہلے پیسے والے ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی زندگی کا معیار بالکل عام کر لیا تھا. وہ ویسے ہی کھانا کھاتے تھے جیسے عام لوگ کھاتے ہیں. وہ ایسا کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے جو امیر لوگ کھاتے تھے نا، یا جو لوگوں کو میسر نہ ہو. اکثر لوگ وہ ہے نا روزے میں رہتے تھے، اور ایک زمانے میں ایک بہت ہی سستا قسم کا تیل ہوتا تھا، جب بہت ہی قحط کا زمانہ تھا، وہ بھی اس کو کھا لیتے. تو ایک دن کچھ اونٹ ذبح کیے گئے تو ایک اچھا حصہ لوگوں نے ان کے لیے رکھ دیا نا کہ اتنے دنوں سے گوشت نہیں کھا رہے. تو حضرت عمر کو جب کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا یہ کہاں سے؟ تو لوگوں نے کہا ان اونٹوں سے لے گئے ہیں جو ہم نے ذبح کیے تھے. تو آپ نے کہا اگر میں یہ عمدہ لذیذ گوشت کھاؤں گا تو عام طور لوگ کم تر کھا رہے ہیں، تو میں کتنا برا حکمران ہوگا.
پھر کہا یہ برتن اٹھا لو، میرے لیے کوئی سادہ کھانا لے آؤ۔ پھر آپ کی خدمت میں روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا، اور سیدنا عمر اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا تیل میں بھگو کر کھانے لگے۔ اور ایک اور میں کتاب پڑھ رہی تھی اشرا مبشرہ، اس میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے، یا کوئی اور کتاب تھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، تو اس میں تھا، اس میں پڑھ رہی تھی کہ جو دوسرے اور صحابہ تھے جن کو اچھا کھانا کھانے کی عادت تھی، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر کے کھانے کے وقت ان سے ملنے جائیں، یعنی سب چاہتے تھے حضرت عمر سے ملنا، لیکن کھانے کے وقت نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا پھر حضرت عمر کہیں گے کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ اور ان کا کھانا ایسا ہوتا تھا، بالکل سوکھی روٹی اور موٹا جو کا آٹے کی روٹی، اور بالکل جو سب سے سستا والا تیل ہوتا تھا اولیو آئل، وہ والا ہوتا تھا، تو وہ بالکل کھانا ہی نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے کھانا اٹک جاتا تھا، ہم سے نہیں کھایا جاتا تھا، اور تو پھر وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت عمر کے سامنے جائیں اور حضرت عمر کے کھانے میں شریک ہوں۔ ابو شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور وہاں رک گئے، تو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت اذیت محسوس کرنے لگے نا، کیونکہ اس میں سے بہت اسمیل آ رہی تھی۔ پھر اس پر حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پہ روتے ہو۔ اور ایسا ہے واقعہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک مرتبہ آپ ایک صحابہ کے ساتھ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، تو وہاں پہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1 درہم تو کیا، کوئی اسے مفت میں بھی نہیں لے گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل دنیا ایسے ہی ہے نا، اس مٹی کے ڈھیر اور اس کی طرح ہے نا، جس کے پیچھے تم بھاگ رہو، اس مرے ہوئے جانور کی طرح ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرح ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہو، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اور جو ہے، اور آخرت اتنی خوبصورت، لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ایک رات، یہ واقعہ سب نے سنا ہوگا، لیکن ایک رات امیر المومنین حضرت عمر اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے، تو مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پھرتے رہے۔ پھر انہیں کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی، ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کے غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح ہو گئی تو گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، لیکن لڑکی کہہ رہی تھی کہ ماما، دودھ میں پانی ملانے سے امیر المومنین حضرت عمر نے منع کیا ہے، اور تمہاری بیٹی سے کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جو تم ان سے ڈر رہی ہو۔ لڑکی نے کہا حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس لڑکی کی دینداری اور امانت سے بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، کتنی اچھی یعنی کہ دین والی لڑکی ہے، اور غلام سے کہا اس گھر کو نظر میں رکھو۔ پھر جب دن چڑھا تو انہیں لڑکی کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کی بیٹی عمارہ ہے، اور جب معلوم ہوا کہ وہ بھی کما رہی ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بیٹے عاصم نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین نے اس لڑکی کا رشتہ، جو کہ دودھ بیچنے والی، سوچے بادشاہ ہیں اس وقت امیر المومنین ہے، اور انہوں نے اس سے صرف اس کے تقوی کی خاطر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اور ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو، ماں باپ بہت اچھے کمانے والے ہوں، بہت ان کا ہائی اسٹینڈرڈ ہو، تو ہم جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کا کیا اسٹینڈرڈ تھا، کیا ان کا تقوی تھا، کیا ان کے اللہ کی نظر میں ان کا درجہ تھا، لیکن انہوں نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ پھر ان کے یہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور یہ سیدنا عمر فاروق کی پوتی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی شادی مروان بن احکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب عاصم کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اپنے دادا کے نام پہ عمر رکھا۔ پھر یہی عمر بن عبدالعزیز تھے جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، کہ ان کے دور میں اسلام واپس آ گیا تھا۔ اس سے پہلے امیر معاویہ کے لوگ جو ہے بہت زیادہ عیاش میں پڑ گئے تھے، جائیداد لے رہے تھے، ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیتے تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی جیسے وہ جب حکومت میں آئے تو 99 ہجری تھی، اور 101 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے زہر دے دیا تھا۔ اور بنو امیہ نے آ کے ان سے کہا تھا کہ ان کی پھوپھی کو بھیجا کہ جا کے ان سے اپنی جائیداد کہو کہ ہمیں اتنی جائیداد ہماری تھی، انہوں نے سب سے جو انہوں نے غلط لوگوں نے جائیداد لے لی تھی لوگوں کی، وہ سب واپس کرا دی تھی۔ تو انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ ان کی پھوپھی سے عمر بن عبدالعزیز کے جا کے اس سے سفارش کرو اور کہو کہ ہماری جائیداد واپس دے دینا۔ تو ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان سفارشی بن کے ان کے پاس گئی نا، تو انہوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کے واپس کر دیا کہ اچھا۔ ایک اور میں قصہ پڑھ رہی تھی، اس میں تو میں آپ کو یہ بتانی ہوں، لیکن ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب پھوپھی نے ان کو بہت انسسٹ کی کہ نہیں تم واپس کرو سب کی جائیداد، سب لوگ بہت پریشان ہو رہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک انگیٹھی منگائی، اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا، تو گوشت جیسی جلا نا اسمیل آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسی اسمیل آ رہی ہے نا، اسی طرح جہنم میں اگر میں واپس کروں گا تو میرے گوشت کی اسمیل بھی آئے گی۔
تو انہوں نے آگے کہا تھا تم نے فاروقی کی پوتی سے رشتہ کیا ہے، فاروقی کا رنگ بھی ان کی اولاد میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ سیشن کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔